اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن معاذ بن نعمان انصاری مدینہ منورہ کے رہنے والے بہت ہی بڑے مرتبہ والے صحابی ہیں۔ حضور اقدس نے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے ہی حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیں اور غیر مسلموں کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ سے حضرت سعد بن معاذ دامن اسلام میں آ گئے اور خود اسلام قبول کرتے ہی یہ اعلان فرما دیا کہ میرا قبیلہ بنو عبد الاشل کا ہر مرد اور عورت اگر اسلام سے منہ موڑے گا وہ میرے لیے حرام ہے کہ میں ان سے کلام کروں۔ اعلان سنتے ہی قبیلے کا ایک ایک بچہ دولت اسلام سے مالا مال ہو گیا۔ آپ بہت ہی بہادر اور انتہائی نشانہ باز تیر انداز بھی تھے۔ جنگ بدر اور احد میں خوب ساری بہادری دکھائی، مگر جنگ خندق میں زخمی ہو گئے اور اسی زخم سے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی زرہ پہنے ہوئے نیزہ لے کر جہاد میں لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جا رہے تھے۔ ابر ارکا نامی کافر نے ایسا نشانہ باندھا کہ جس سے آپ کی ایک رگ جس کا نام اکھل ہے کٹ گئی۔ حضور اکرم نے مسجد نبوی میں ایک خیمہ گاڑا اور ان کا علاج شروع کیا۔ خود اپنے دست مبارک سے 2 مرتبہ ان کے زخم کو داغا اور ان کا زخم بھرنے لگ گیا تھا، لیکن انہوں نے شہادت کے شوق میں خداوند تعالی سے یہ دعا مانگی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ کسی قوم سے جنگ کرنے کی اتنی تمنا نہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے، جنہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا۔ اے اللہ، میرا یہی خیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے بیچ جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہو تب تو مجھے زندہ رکھنا تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے جنگ کر سکوں۔ اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہ رہ گئی ہو تو میرے اس زخم کو پھاڑ دے اور اس زخم میں تو مجھے شہادت عطا فرما دے۔ خدا کی شان کہ آپ کی یہ دعا ختم ہوتے ہی بالکل اچانک آپ کا زخم پھٹ گیا اور خون بہہ کر مسجد نبوی میں بنی غفار کے خیمے کے اندر پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے چونک کر کہا، یہ کیسا خون ہے جو تمہاری طرف سے بہہ کر ہماری طرف آ رہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ کے زخم سے خون جاری تھا، اسی زخم میں ان کی شہادت ہو گئی۔ عین وفات کے وقت ان کے سرحانے حضور انور تشریف فرما تھے۔ جان نکلنے کے وقت کے عالم میں انہوں نے آخری بار جمال نبوت کا دیدار کیا اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر بلند آواز سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا۔ آپ کا سال وصال 5 ہجری ہے۔ وقت وصال آپ کی عمر 37 برس کی تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفنا کر واپس آ رہے تھے تو شدت غم سے آپ کے آنسو کے قطرات آپ کی داڑھی مبارک پر گر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش الہی ہل گیا اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ محمد بن شرجل بن حسنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت سعد بن معاذ کی قبر کی مٹی ہاتھ میں لی تو اس میں سے مشک کی خوشبو آنے لگی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں سے خوشبو آنے لگی۔ جب حضور اقدس سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے سبحان اللہ فرمایا اور خوشی کے آثار آپ کے رخسار انور پر ظاہر ہو گئے۔